مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہے، کس کس مال پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جس کو شریعت نے نامی قرار دیا ہے۔ نامی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو۔ جی اب شریعت نے دو طرح کے اموال کو نامی قرار دیا ہے۔ ایک تو وہ جو حقیقت میں بڑھتا ہے، جیسے کہ مال تجارت ہے، جو انویسٹ کیا ہوا مال ہے وہ حقیقت میں بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ مال ہے کہ جسے بڑھنے والا شمار کیا گیا ہے، جیسے سونا اور چاندی۔ اسی طرح جانور بھی حقیقتاً بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جانور ہو گئے، زکوٰۃ مال تجارت ہو گیا، اور سونا اور چاندی، ان چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان کی ایک مخصوص لمٹ ہے کہ کس میں کتنا جو ہے وہ مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سونے کے اندر اگر صرف سونا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، اور مال تجارت کی حد یہ ہے چونکہ وہ مال ہے تو سونا اور چاندی میں سے کسی ایک کے ساتھ اسے کمپیئر کرنا ہے، تو شریعت نے چاندی کو حد بنایا کہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے وہ اگر مال تجارت کی رقم ہے جی تو وہ رقم نصاب کی حد کو پہنچے گی۔ ہم، اور اگر مختلف قسم کے مال ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، رقم بھی پاس موجود ہے جس کو ہم سمن آج کل کہتے ہیں، جو ہمارے پاس نقدی ہوتی ہے، تو وہ بھی موجود ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کم ترین جو نصاب ہے وہ چاندی کا ہے۔ تو جی چاندی کے حساب سے پھر مقرر کیا گیا ہے کہ اگر مختلف مال ہو تو ان کی مجموعی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن ان ساری صورتوں کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ مال قرضے سے زیادہ ہو، یعنی قرضے کے علاوہ ہو، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی جو اپنی ضرورت اصلیہ ہوتی ہیں ان کے علاوہ ہو۔